الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى وإن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا کرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ لیل کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، لیکن وہ آدمی جس نے بخیلی کی، وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ نیک اعمال سے اور آخرت کے اجر و ثواب سے بے پرواہ بنا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے سب سے اچھی بات یعنی دین اسلام کو جھٹلایا، سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم ان قریب اس کے لیے دشواری مہیا کر دیں گے۔ یہ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ ان کا بھاشنتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ روز جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے آقا پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کی دھرتی پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے کمزور لوگوں نے اسلام قبول کیا، غریب اور لونڈی غلام جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہی غلاموں میں تھے، ایک تھے عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کلمہ پڑھ کر شرب اسلام ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مالک کا نام تھا امیہ بن خلف، مکہ کا سردار تھا، بڑا ظالم و جابر تھا، کٹر دشمن اسلام اور کٹر دشمن رسول تھا۔ اس کے سینے میں اسلام دشمنی رسول دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہوئے تو اس ظالم نے نعوذ باللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ کی پیٹھ پر اس قدر چابک مارے کہ پیٹھ لہو لہان ہو گئی، پھر آپ کو زخمی پیٹھ کے بل ملک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ آپ پہلو نہ بدل سکیں، اس کے لیے سینے پر وزندار چٹان رکھ دی اور کہنے لگا کہ بلال اسلام کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ مگر قربان جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم استقلال پر کہ سارے ظلم و ستم کو برداشت کر لیا، مگر ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئے، بلکہ اس حال میں بھی کہتے اللہ و احد و رسول و احمد،
اللہ ایک ہے، اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کرتا ہے، آپ کو ملک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو پتا چلا تو آپ سے رہا نہ گیا، اور آپ نے بھاری قیمت چکا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور سبحان اللہ آپ کو اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری قیمت چکا کر اور بھاری قیمت میں خرید کر جب آپ کو اللہ کے نام پر آزاد کیا، سبحان اللہ اس موقع پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، لیکن وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، واتقا اور اس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى اور اس نے سب سے اچھی بات یعنی دین اسلام کی تصدیق کی، سنیسرہ لليسرى تمن قریب اس کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے، یعنی اس کے لیے نیک اعمال بھی آسان بنا دیں گے، اور اس کے لیے سبحان اللہ جنت کا راستہ بھی آسان بنا دیں گے۔ مطلب یہ کہ لوگوں، ہمارا ابو بکر وہ ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا گے، بھاری قیمت چکا کر ہمارے بلال کو آزاد کیا گے۔ ابو بکر وہ ہے جو گناہوں سے بچتا کے نیک اعمال کر کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا گے۔ وصدق بالحسنى، ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی گئے، اس نے یہ نیک اعمال کیے گئے، لہذا ہم اس کو یہ بشارت سناتے گئے کہ ہم اس کو نیک اعمال بھی اس کے لیے آسان بنا دیں گے اور جنت کا راستہ بھی اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں فضیلت بیان کی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اما من بخل، لیکن وہ آدمی جس نے بخیلی کی، واستغنا اور وہ نیک اعمال سے بے پرواہ بنا، وکذب بالحسنى اور اس نے اچھی بات یعنی دین اسلام کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسریٰ ہم ان قریب اس کے لیے دشواری تنگی مہیا کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ لوگوں، ابو بکر تو وہ کہ اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے بھاری قیمت چکا کر بلال کو آزاد کیا، مگر یہ امیہ بن خلف وہ ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا بلکہ بخیلی کی، یہ کنجوسی کرتا رہا۔ اور ابو بکر تو وہ ہے واتقا، وہ گناہوں سے بچتا رہا، نیک اعمال کر کے تقوی اور پرہیزگاری کرتا رہا، مگر امیہ بن خلف وہ ہے کہ واستغنا، نیک اعمال سے بے پرواہ بنا، آخرت کے ثواب سے بے پرواہ بنا۔ مجھے کون سمجھانے والا، میں چاہوں تو نیک اعمال کروں، چاہوں تو نہ کروں، میری زندگی میں دخل اندازی نہ کرو۔ واستغنا، نیک اعمال سے بے پرواہ بنا، وکذب بالحسنى اس نے دین اسلام کو جھٹلایا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتا سنیسرہ للعسریٰ اس کے لیے ہم تنگی مہیا کر دیں گے۔ ابو بکر کے لیے تو آسانی مہیا کریں گے، نیک اعمال کو بھی آسان بنائیں گے، جنت کا راستہ بھی آسان بنائیں گے، مگر امیہ بن خلف ہو گئے، اس کے لیے ہم تنگی مہیا کریں گے، ایسی چیزیں مہیا کر دیں گے کہ دنیا میں بھی تنگی میں مبتلا ہوگا، وہ دنیا میں بھی دشواری میں مبتلا ہوگا، اور آخر کار جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نمونے بیان کیے، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ بیان کیا، ایک امیہ بن خلف کا نمونہ بیان کیا، اور بتایا لوگوں، ابو بکر وہ ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، جنت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کو جنت کے باغ و بہار میں داخل کریں گے۔ امیہ بن خلف وہ ہے کہ جو بدعمالیاں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، جہنم کے راستے اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ دو نمونے بیان کیے۔ اس طرح میں بتایا گیا کہ
کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارے لیے بھی جنت کے باغ و بہار ہیں۔ اور اگر امیہ بن خلف کے راستے پر چلو گے، دین اسلام کی باتوں کو جٹلاؤ گے، دین کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخیلی کرو گے اور نیک اعمال سے بے پرواہ بنو گے، واستغنا، ہمیں سمجھانے والا کون؟ چاہے تو نیک اعمال کریں، چاہے تو نیک اعمال نہ کریں، اس طرح امیہ بن خلف کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دو نمونے بیان۔ دیکھیے قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ قرآن صرف تھیوری بیان نہیں کرتا، تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی عملی نمونے بھی بیان کرتا ہے۔ اگر تھیوری ہو، صرف نظریہ ہو، تو تھیوری اور نظریہ کتابوں میں رہ جاتے ہیں، لیکن عملی نمونہ پیش کیا گیا ہو، پریکٹیکلی نمونہ پیش کیا گیا ہو تو سبحان اللہ وہ نظریہ دل و دماغ کے اندر اتر جاتا ہے اور آدمی اس راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کا مال اس کو کام نہیں آئے گا جبکہ وہ ہلاکتی میں پڑے گا۔ یعنی یہ امیہ بن خلف جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور مال بچا بچا کے رکھتا ہے، اور نعوذ باللہ مسلمانوں پر بلال جیسے جو مسلمان ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو یہ مال جس میں اس نے بخیلی کی ہے، جب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، تباہی اور بربادی میں پڑے گا، تب یہ مال اس کو وہاں عذاب سے نہیں بچائے گا، قبر میں عذاب الہی سے نہیں بچائے گا، اور اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جہنم کے شعلوں سے نہیں بچائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے ہدایت دینا۔ مطلب یہ کہ ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے حق و باطل کو واضح کر دیں، ہدایت کے راستے واضح کر دیں، ہدایت پر حجت قائم کر دیں۔ اس طرح ہدایت ہی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ دوسرا مفہوم، دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہدایت ہے۔ یعنی جو آدمی ہدایت کے لیے محنت کرے گا، ہدایت کے لیے جد و جہد کرے گا، ہدایت کے لیے کوشش کرے گا اور ہم سے ہدایت طلب کرے گا، تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم اس کو ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھول دیں گے، اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے مَن یُجَاہِدُ فِینَا لَنَہْدِیَنَّہُمْ سُبُلَنَا، جو آدمی ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم ضرور بھی ضرور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ تو جو آدمی سچے دل سے اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہماری ذمہ کرم پر ہے ہدایت دینا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہمارے لیے ہی آخرت اور دنیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مالک بھی ہم ہیں، آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔ دنیا کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، آخرت کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے۔ دنیا و آخرت دونوں کے مالک ہم ہیں۔ تو دنیا کے انسانوں، دنیا کے مالک بھی ہم ہیں، آخرت کے مالک بھی ہم ہیں، دونوں جہان کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں چھوڑ کر تم بتوں کی عبادت اور پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ بت جس کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے ہو، انہوں نے نہ تو دنیا کو پیدا کیا، انہوں نے نہ تو آخرت کو پیدا کیا، وہ نہ دنیا کے مالک نہ آخرت کے مالک، ارے انہوں نے تو اپنی آپ کو بھی پیدا نہیں کیا، وہ ایسے عاجز ہیں کہ اپنے ناک پر سے مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے گے۔ تو وہ جو نہ دنیا کے مالک ہے نہ آخرت کے مالک ہے، جو بالکل عاجز ہے، ان کی تم پوجا کرتے ہو، اور ہم جو دنیا اور آخرت کے مالک ہیں ان کو چھوڑ کر، ہماری ذات کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے کیوں ماتھا ٹیکتے ہو؟ ہم جب کہ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں تو عبادت بھی ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنی عبادت کی دعوت۔ دوسرا محکوم آیت کریمہ کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہمارے لیے آخرت اور دنیا ہے۔
یعنی دنیا کے مالک بھی ہم ہیں، آخرت کے مالک بھی ہم ہیں، دنیا کے خزانے بھی ہمارے قبضے قدرت میں ہے اور آخرت کے خزانے بھی ہمارے قبضے قدرت میں گئے، تو دونوں جہان کے خزانے ہمارے قبضے قدرت میں گئے تو دونوں جہان کی برکتیں، دونوں جہان کی بھلائیاں بھی ہم سے مانگا کرو۔ یہ کیا ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ساری چیزوں کے مالک ہم ہیں تو دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور دنیا و آخرت کی نعمتیں ہم سے مانگا کرو۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہمارے لیے آخرت اور دنیا، ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ یہ ان آیتوں کی تفسیر ہو گئی۔ اب ان آیتوں سے ہمیں نکات کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ بندے کو چاہیے کہ رب کے دربار سے بار بار ہدایت کا سوال کرتا رہے، رب کی بارگاہ سے ہدایت کو مانگتا رہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہدایت دینا ہے۔ دیکھیے دنیا پرفتن ہے اور اس زمانے میں پرفتن دور چل رہا ہے، نہ معلوم کیسے کیسے فتنے دنیا میں جنم لے رہے ہیں، کیسے کیسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کیسی کیسی گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس سے ماحول میں بندے کو چاہیے کہ بار بار رب کی بارگاہ سے ہدایت مانگے۔ قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز بھی ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ صرف 5 وقتہ نماز میں نہیں بلکہ 5 وقتہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگے اہدینا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اور حدیث پاک میں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، مولا میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، مولا میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، مولا میں تجھ سے تقوی اور پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، اور مولا میں تجھ سے غنا اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ حضور سے بڑھ کر ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ حضور کے صدقے میں لوگوں کو ہدایت ملی ہے، مگر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بار بار رب کی بارگاہ سے ہدایت مانگیں۔ اگر رب کی بارگاہ سے ہدایت مانگیں گے اور سچے دل سے ہدایت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی گمراہیوں سے بچا کر ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما دے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ہمارا ایمان پختہ کے، ہم پکے ایمان والے گئے۔ ارے اپنی آپ پر بھروسہ نہ کر ورنہ شیطان اس طرح گمراہ کر دے گا کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رب کی بارگاہ سے بار بار ہدایت مانگا کرو کہ مولا تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت پر اگر جو تو نے گامزن کیا گے تو مولا ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ اگر کوئی آدمی ہدایت پر ہے ضروری نہیں ہے کہ اس پر قائم رہے گا، تو بار بار کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یعنی صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اور اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں گئے تو مولا صراط مستقیم کی نعمت اور دولت ہمیں عطا فرما دے۔ تو بار بار رب کی بارگاہ سے ہدایت مانگے تاکہ یہ گمراہ دنیا میں جو گمراہیاں فتنے پیدا ہو رہے ہیں، رب کی بارگاہ سے بارگاہ اگر وہ دعا مانگے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہیوں ان فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مامون و محفوظ رکھے گا۔ دوسرا نقطہ جو قرآن مجید کی سائست میں ملتا وہ یہ کہ بندے کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرتا رہے، رب کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہمارے لیے آخرت اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت کے مالک ہم ہیں، دنیا اور آخرت کے خزانے ہمارے قبضے قدرت میں گئے تو دونوں جہان کی نعمتیں ہم سے مانگا کرو، اور دونوں جہان کی نعمتیں مانگا کرو۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں صرف دنیا مانگتے، مولا اچھی جاب عطا فرما دے، اچھا دھندا اور بزنس عطا فرما دے،
اچھا بنگلہ عطا فرما دے، اچھی گاڑی عطا فرما دے، اچھی بیوی بچی عطا فرما دے، صرف دنیا، بلے دین کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہو من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے گئے کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے کہ مولا ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما۔ اللہ فرماتا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا مانگی تو دنیا ملے گی، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہو من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب ما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں یوں دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، دونوں جہان میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اولئک لہم نصیب ما کسبوا۔ اللہ فرماتا ان کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال کا حصہ ہے، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو رب کی بارگاہ سے دونوں جہان کی نعمتیں مانگو۔ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، کچھ لوگ صرف آخرت مانگتے ہیں۔ مولا موت سوار دے، قبر سوار دے، آخرت سوار دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، دنیا مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فقیری لے لیے۔ ارے بھائی فقیری کہاں سے لے لیے؟ دنیا میں بھی رہنا ہے، اگر دنیا نہیں مانگے گا تو کھائے گا کیا؟ کیا جنگل میں زندگی گزارے گا؟ گھاس پھوس اور پتے کھا کر زندگی گزارے گا؟ دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں حضور کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار کثرت کے ساتھ بار بار رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سرکار دعا مانگتے مولا دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ پتا چلا قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں رب سے مانگے، اور سرکار کی سنت بھی یہی بتاتی ہے کہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں طلب کرے۔ آخری ایک حدیث پاک میں آتا حضور کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار ایک صحابی کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ سرکار اس صحابی کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ صحابی بالکل انتہائی لاغیر، کمزور اور نحیف ہو چکے ہیں، بیماری کی وجہ سے ایسے کمزور ہو گئے جیسے پرندے کا چوزا کیسے ہوتا ہے، بالکل کمزور پرندے کے چوزے کی طرح ہو گئے۔ سرکار سمجھ گئے کچھ معاملہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ مولا اگر تو مجھے آخرت میں عذاب دینا چاہتا گے تو مجھے دنیا ہی میں دے دے، دنیا ہی میں عذاب دے دے۔ مطلب یہ کہ آخرت کے خوف سے، عذاب الہی کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ بھئی اگر آخرت میں عذاب ملے گا تو آخرت کا عذاب تو خطرناک بھی ہوگا، دیر پا بھی ہوگا۔ دنیا ہی میں سزا مل جائے تو یہاں تو دنیا تو چند دن کی چاندنی ہے، آخرت کا معاملہ تو ہمیشہ والا ہے، تو دنیا ہی میں مجھے سزا مل جائے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا اگر آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہے تو دنیا ہی میں عذاب دے دے۔ بولے یا رسول اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی۔ سرکار سمجھ گئے ساری بیماریاں، اتنی بڑی تکلیف اسی وجہ سے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی یہ دعا تم نے کیسے مانگی؟ ارے کیا تم اللہ کے عذاب کی طاقت رکھتے ہو؟ ارے اللہ کے عذاب کی نہ تم دنیا میں طاقت رکھتے ہو نہ آخرت میں طاقت رکھتے ہو، اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابی تم نے یہ دعا کیوں نہ رب سے مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہ کیوں مانگا کہ مجھے دنیا میں عذاب مل جائے؟ دونوں جہان کی نعمتیں رب سے مانگو. حضور کے صحابی حضرت انس بیان فرماتے گئے سرکار کی بتائی ہوئی دعا اس صحابی نے جب پڑھی اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ساری بیماریوں سے شفا کامل عطا فرمائی. تو رب کی بارگاہ سے دونوں جہان کی نعمتیں مانگو. صرف دنیا مانگتے ہیں یہ دے دے وہ دے دے، وہاں کہاں کمی ہے؟ ہم یہ سمجھتے آخرت تو صرف نیکوکاروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. ارے اس کے خزانے بڑے پڑے گے، ہمارا دامن تنگ ہے، ہم اپنی چولیوں کو تنگ کر لیتے. اس سے اگر دونوں جہان کی نعمتیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان کی نعمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے گا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے لیے دنیا اور آخرت ہے، ہم دنیا اور آخرت کے مالک ہیں، ہم دنیا اور آخرت کے خزانے ہمارے قبضے قدرت میں گئے، تو دونوں جہان کی نعمتیں ہم سے مانگا کرو. اللہ ہمیں ان قرآن اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.